الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اجل یا امام یا امام زمان، اجل یا امام یا امام زمان، مولا لبوں پہ ہے دعا دیکھے ظہور نور کا، اے میر عصر کربلا کیجے ظہور کربلا، اجل یا امام یا امام زمان، اجل یا امام یا امام زمان، دریا گناہ ہے تم زدہ، نوحہ گناہ ستم زدہ، اصل کمال بندگی اصل یزید و غرملا، اجل یا امام یا امام زمان، اجل یا امام یا امام زمان، ظلم و ستم جہان میں اعلیٰ شعار ہو گئے، بیت المعصومین جی سے جو سوالات ہیں پہلا ہے جی تفویض جو ہے استقلالی کیا ہے اور اس کا قائل ہونا کیسا ہے؟ میرے محترم اس سوال کا پہلے جواب میں پرسوں دے چکا ہوں۔ تفویض یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ اللہ نے صرف کائنات پاک کو پیدا کیا اور اس کے بعد سارا نظام کائنات محمد و آل محمد کے حوالے کر دیا، اللہ فارغ ہو چکا، اب خالق ہیں تو محمد و آل محمد، خالق ہیں تو محمد و آل محمد، کائنات کا نظام چلانے والے تو محمد و آل محمد، اس کو آل محمد نے شرک کہا ہے۔ مذہب شیعہ میں پوری کائنات کا مرکز اللہ کی ذات ہے، خالق مالک پالک وہی ہے، محمد و آل محمد کائنات میں ہمارے وسیلہ ہیں۔ حکم یہ ہے کہ اللہ سے مانگو کہ واسطہ ان کا دو، ان کا واسطہ دیا جائے تو بے اولادوں کو اولاد بھی مل جاتی ہے، بے جائیدادوں کو جائیداد بھی مل جاتی ہے، جس کو ڈاکٹر لا علاج قرار دے اس کو شفا بھی مل جاتی ہے۔ تو لہذا استقلالی یہ ہے کہ اللہ دے کر اتنا بے بس ہو چکا کہ خود لینا چاہے تو اختیارات نہیں لے سکتا، یہ ہے تفویض استقلالی۔ اور غیر استقلالی یہ ہے کہ اللہ نے یہ اختیارات ان کے حوالے کر دی ہیں، پر وہ قادر ہے اگر لینا چاہے تو واپس بھی لے سکتا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ وہ عقیدہ ہے جو قرآن کے بھی خلاف ہے، 14 کے فرمان کے بھی خلاف ہے، 1400 سال کے علماء کے بھی خلاف ہے۔ تفویض باطل ہے، اسی کو پہلے تفویض کہتے تھے، اسی کا نام پھر شیخیت رکھا گیا، اسی کا نام آج بدلے ہوئے ہیں کچھ اور ہیں۔ تو یہ عقیدہ رکھو، قل اللہ خالق کل شے، کائنات کی ہر چیز کا خالق اللہ ہے، جس کو پیدا کر کے اس کی روزی کا انتظام بھی اللہ کرتا ہے، موت و حیات بھی اللہ دیتا ہے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، مرکز کائنات اللہ ہے، اللہ تک پہنچنے کے وسیلہ محمد و آل محمد ہیں، اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ سرمایہ وہم و خیال ہے۔ جی اگر کوئی شیعہ کافر کا ہمارے سامنے بلا دلیل نعرہ لگائے تو ہمیں اسے کس طریقے سے پیش آنا چاہیے؟ یہ ہمیں صبر کرنا چاہیے، ہم اس کو کہیں گے کافر تو خود گنہگار بنے گے، لڑیں گے تو پھر خام خواہ فتنہ کھڑا ہوگا۔ صبر سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ لوگ نبیوں کو کافر کہتے تھے، آپ حیران ہوں گے قرآن بھرا پڑا ہے، جب نبی تبلیغ کرتے تو کافر کہتے انکم فی ضلال مبین، تم گمراہ ہو۔ لوگوں نے نبیوں کو گمراہ کہا کہ نبیوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تو مولا علی کے بارے میں جو مخالفوں نے کہا جنگ نہروان میں کیا تھا، معاف رکھنا تاریخ پڑھیں کہ جنگ نہروان ان خارجیوں سے ہوئی تھی جو مولا علی کو معاذ اللہ زبان جل جائے مسلمان نہیں مانتے تھے۔ امیر المومنین، لنگر آسمان و زمین، اور وہ لڑ رہے تھے کہ مولا معاذ اللہ اسلام سے خارج ہے۔ تو پھر اگر کوئی ہمیں کہتا ہے اپنی زبان نجس کرتا ہے، پیغمبر فرماتے جو مسلمان کو کافر کہے وہ خود کافر ہے، یہ بات ختم ہو گئی۔ لہذا صبر سے کام لینا چاہیے۔ مولا علی فرماتے ہم مظلوم ہیں،
اور مسلمان کے لیے مظلوم ہونا عیب نہیں، ظالم ہونا عیب ہے۔ ہم مظلوموں کے ماننے والے ہیں، لوگ ہمیں جو چاہیں کہیں، ہم پھر بھی بدم گفتی و خرسندم جزاک اللہ نکو گفتی، اگر وہ برا بھی کہیں تو ہم برا نہیں کہتے۔ ہم پیشواؤں کے ماننے والے ہیں کہ لوگ ان کو گالیاں دیتے تھے، یہ دعا کرتے تھے، وہ جفا کرتے تھے، یہ وفا کرتے تھے، وہ ظلم کر کر کے گالیاں بک بک کے تھک جاتے تھے، آج محمد اور نبی دعا کرتے نہیں تھکتے۔ رب دے قومی انہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت کر دے، بیچارے جانتے جو نہیں۔ جی 10 محرم کو برادران اسلامی اپنے مردوں کی قبور پر کھجور کے پتے ڈالتے ہیں، تو یہ فرمائیں یہ کوئی اسلامی حکم ہے؟ اگر اسلامی حکم ہوتا تو ہم بھی تو کم از کم مسلمان ہیں۔ مرنے والوں کو یاد رکھنا ہمارا اخلاقی فریضہ ہے۔ کسی کا ماں باپ بہت ہو گئے تو اس کو چاہیے ان کی قبروں پہ جائے، فاتحہ درود پڑھے، ان کے لیے صدقہ کرے، خیرات کرے، نیکیاں کرے، قرآن پڑھے، یہ کرے وہ۔ کسی کا کوئی عزیز بہت ہو گیا تو اس کے لیے بخشش کے لیے جو کر سکتا ہے کرے۔ لیکن یہ کہ یہ محرم کے ان 2-4 دنوں میں خصوصاً آج ڈاروں کے ڈار ہم نے دیکھا، راستے میں کئی قبرستان آتے تھے جنگ سے آتے ہوئے، تو عورتیں کیا تھے، مرد کیا اور بچے کیا۔ تو میں تو معاف رکھنا اس غلطی کی معذرت چاہوں گا، یہ سمجھتا ہوں کسی دور میں کچھ مخصوص لوگوں نے لوگوں کو آل محمد کے ذکر میں شرکت کرنے سے روکنے کے لیے ادھر لگا دیا تاکہ اس بہانے ادھر جائیں ادھر نہ آئیں، ورنہ کوئی خصوصی حکم محرم کے دنوں میں اور خاص طور پر عاشورہ کے دن میں کوئی حکم نہیں ہے۔ یہ ایک رسم چل نکلی ہے۔ ہم بھی اپنے مرنے والوں کی قبروں پہ جاتے ہیں، فاتحہ درود پڑھتے ہیں، سب کچھ، لیکن جب ماتم آل محمد کے غم کے دن ہوں تو سب سے ماتم بچھا کر نبی کو فرصہ دینا چاہیے یا اپنے قبروں والے پر جانا چاہیے۔ لہذا یہ وہ دن ہیں کہ نبی کو، مولا علی کو، خاتون قیامت کو، حسن مجتبیٰ کو، سید الشہداء کا فرصہ دینا چاہیے، کیونکہ وہ فرماتے ہیں ہمارے محب وہ ہیں جو ہماری خوشی میں خوش ہوتے ہیں اور ہماری غمی میں غمناک ہوتے ہیں، اشکبار ہوتے ہیں، سوگوار ہوتے ہیں۔ ہر چیز کا اپنا اپنا موقع محل ہوتا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، وہ جانے اور ان کا کام جانے۔ الحمدللہ جو محبان آل محمد ہیں، اگر جو ہمارے سنی بھائی ہیں، وہ یہاں آپ کو بکثرت نظر آئیں گے کہ وہ شرکت کر رہے ہیں اور اپنے عمل سے بتا رہے ہیں حسین تیرا، حسین میرا، حسین اس کا، حسین اس کا، حسین رب کا، حسین سب کا۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ جی دوران نماز اچانک کوئی بچہ سجدے گاہ اٹھا لیتا ہے تو کیا ہتھیلی پر سجدہ کر سکتے ہیں؟ جی نہ، ہتھیلی پر سجدہ نہیں کر سکتے۔ کئی بار گفت مبارک گرمی گویم کہ سجدہ سب سے افضل ہے کہ خاک پر کیا جائے، عام خاک و پاک کو بھی سبحان اللہ، خاک مدینہ ہو، خاک نجف ہو، خاک کربلا تو نور علی نور، یا پھر وہ چیز جو زمین سے اگتی ہو، بشرط ہے کہ نہ کھانے کے استعمال میں آئے کہ نہ پہننے کے استعمال میں آئے، کیونکہ کھائی جانے والی چیز پر، پھل فروٹ پر یا مولی کے پتے یا ساگ کے پتے کھائے جاتے ہیں، ان پتوں پر یا جو کپڑا کی قسم کی چیز ہے اس پر قالین ولین پر سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ لہذا کوئی کاغذ جیب میں ہے تو وہ نکال لے، کوئی لکڑی کا ٹکڑا ہے تو وہ نکال لے، کوئی کسی درخت کا پتا ہے تو وہ، اور کچھ بھی نہیں تو نماز توڑ کے پہلے سجدے گاہ کا انتظام کرے جس پر سجدہ صحیح ہوتا ہے، پھر نماز پڑھے۔ یہ ہاتھ جو ہوتا ہے یہ نہ زمین ہے نہ زمین سے اگنے والی چیز ہے، یہ تو جزء بدن ہے۔ یہ عام غلطی ہے کہ لوگوں کو جب کچھ نہ ہو تو پھر ماشاءاللہ یوں سجدہ کر لیتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ سجدہ باطل ہو جاتا ہے، نماز باطل ہو جاتا ہے۔ پوری کائنات میں ایک مثال ہے، وہ بھی عرض کرتا جاؤں کہ جب اتنی جگہ گرم ہو کہ پیشانی جل جانے کا خطرہ ہو، کیونکہ پیشانی کا چمڑا بڑا نرم ہوتا ہے،
کہ بالکل تانبے کی طرح زمین گرم ہو کہ لہذا اور کوئی چیز بھی نہ ملتی ہو تو حکم ہے کہ ہتھیلی کا چمڑا ذرا سخت ہوتا ہے لہذا ہتھیلی رکھو اس کے اوپر سجدہ کر لو. یہ شدید گرمی کے بارے میں یہ وارد ہے تو یہ اضطراری صورت ہے بحالت اختیاری نہیں ہے. جی فرمائیں. آج کل میڈیا پر نئے نئے اسکالر دینی اسکالر آ رہے ہیں. اس میں سے ایک اسکالر نے کہا ہے کہ دین صرف نکات دیتا ہے اور یہ کوئی مکمل ضابطۂ حیات نہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. ابھی میں عرض کر چکا ہوں کہ کائنات کا کوئی خشک کوئی تر ایسی چیز نہیں جس کا ذکر قرآن میں نہیں. اور جو وارثان قرآن ہیں وہ فرماتے ہیں کہ مہد سے لے کر لحد تک گھوڑے سے لے کر قبر کے کنارے تک انسان کی زندگی کا ہر شعبہ کوئی انفرادی ہو